میرے ابا چودھری کے ڈیرے پر کام کرتے تھے اور رات کو ان کے گھر سے سالن روٹی لا کر ہمیں کھلاتے۔ ایک دن ابا نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ چودھری سے کر دیا، اور جب اماں کو پتہ چلا تو اس نے اماں کو مارنا شروع کر دیا، اور جب میں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے لہو لہان کر کے باہر نکال دیا اور بہن کا نکاح کر کے بھیج دیا۔ تو اگلے دن میں بہن کو وہاں سے بھگانے کوٹھی میں داخل ہوا تو میری روح کانپ گئی۔ سن سکینہ، میں نے فوزیہ کا رشتہ چودھری صاحب کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اتوار والے دن فوزیہ کا نکاح ہے۔ جو کوئی ضروری تیاری ہوئی وہ کر لینا۔ جہیز وغیرہ لینے سے چودھری صاحب نے منع کر دیا ہے۔ یہ فرض تو بنا جہیز دیے ادا ہو جائے گا۔ بڑے بھلے بندے ہیں چودھری صاحب بھی۔ ابا نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے ہی اماں کو ہانک لگائی اور اتنی بڑی خبر سنائی۔ میں اور اماں تو سکتے میں ہی آ گئے۔ ہماری فوزیہ کی ابھی عمر ہی کتنی ہے، 17 سال کی تو ہوئی ہے، اور چودھری صاحب تم سے بھی بڑے ہیں، بس اچھی خوراک کی وجہ سے کچھ کم لگتے ہیں۔ میں تو اپنی بیٹی کی شادی ہرگز بھی چودھری صاحب سے نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ دیکھ، ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، سگڑ ہے اور 5 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی ہے۔ میں تو اس کے لیے کسی پڑھے لکھے لڑکے کا ہی رشتہ ڈھونڈوں گی۔ پاس کے گاؤں کے نمبردار کا بیٹا اتنا شریف ہے، اور نمبردار نے بھی ہماری فوزیہ کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی ہے اور ہماری فوزیہ کے جوڑ کا بھی ہے۔ تب تو تم نے اس کی کم عمری کا بہانہ کر دیا تھا۔ اب 3 دن بعد ہی اس کی کتنی عمر ہو گئی ہے کہ تم اس کا رشتہ لے آئے؟ اماں جب سوال کرنے پر آئیں تو ابا کے خوب لتے لیے، مگر ابا ایک دم غصے سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اٹھتے ہی اماں کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں فوزیہ کا رشتہ چودھری صاحب کے ساتھ ہی کروں گا۔ اس بات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ تیرے بغیر بھی فوزیہ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ناشکری عورت، یہ نہیں دیکھ رہی کہ بیٹی کو بغیر جہیز کے ہی رخصت کر رہے ہیں اور ایک امیر آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ وہ کتنی خوش رہے گی، ساری زندگی جن چیزوں کو ترستی رہی وہ سب چیزیں اسے مل جائیں گی۔ بس یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بڈھا آدمی ہے، اس کا پیسہ نظر نہیں آتا۔ پوری زندگی ہو گئی ہے تم لوگوں کو اس کا دیا کھاتے ہوئے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور نکاح کی تیاریاں کرنی شروع کرو۔ نمبردار کے بیٹے سے فوزی کی شادی کروں گی تو جہیز کہاں سے لا کر اس کو دوں گی؟ میں بھی بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے بھی چھوڑ دو اور کوئی جوان خصم لے لو۔ چپ چاپ فوزیہ اور چودھری صاحب کے نکاح کی تیاری کرو، اپنے منہ کو بند ہی رکھنا۔ گاؤں والوں کو اس بات کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت پر بتائیں گے۔ فوزیہ بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ابا کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اماں اور ابا کے درمیان آیا اور اماں کو گلے لگاتے ہوئے ابا کی مار سے بچایا۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اماں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اور فوزیہ بھی چھوٹی ہے، اس کی شادی کرنے کی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چودھری صاحب کو منع کر دیں۔ دیکھیں، چودھری صاحب اور فوزیہ کا کوئی جوڑ بنتا بھی نہیں ہے۔ کل کو چودھری صاحب مر گئے تو ہماری فوزیہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ویسے بھی چودھری صاحب اور کتنا جی لیں گے؟ میری بات پر ابا جان غصے سے اور بھی بھر گئے اور میرے کان کے نیچے بھی 2 لگا دیں۔ ابا جان نے مجھے پوری زندگی میں کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، اور اب فوزیہ کا رشتہ کرنے کی بات آئی تو مجھے تھپڑ لگا دیے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے فوزیہ کی شادی اس چودھری سے کرتے ہیں۔ گھر آئی بارات کو واپس نہ بھیج دیا تو پھر کہیے گا۔ ابا نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ کتے، اس دن کے لیے تجھے اتنا لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ کل کو میرے آگے زبان چلائے اور اپنی ماں کی حمایت کرے جس نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے اپنے منہ سے نوالے نکال کر تجھے کھلایا، اور آج تم مجھے یہ صلہ دے رہا ہے؟ ابا مجھے مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ مجھے ابا کی مار سہنا مشکل ہو رہا تھا۔
دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ ابا نے آج پہلی بار کس بات کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابا نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ اماں روتی دھوتی ابا کی منتیں کرنے لگیں کہ ایک تو بیٹا ہے، اسے گھر سے نہ نکالو، مگر ابا نے اماں کی بھی نہیں سنی اور اسے بھی دھکا دے کر گرا دیا۔ اتوار کی بجائے فوزیہ کا نکاح جمعے کو رکھ دیا گیا تھا۔ میں جو نکاح کو روکنا چاہتا تھا، کوئی تدبیر کرنا چاہتا تھا، اب نکاح ہی ایک دن کی دوری پر کر دیا گیا۔ میں نے بہت کوششیں کیں فوزیہ کا نکاح رکوانے کی، مگر میرا بس نہیں چلا۔ فوزیہ کا نکاح چودھری صاحب کے ساتھ کر دیا گیا۔ میں بے بسی کی مورت بنا صحن کے کونے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابا نے وہاں موجود کچھ لوگوں کو گھر میں گھسنے سے منع کر رکھا تھا۔ انہی سختی سے کہا تھا کہ مجھے گھر میں نہ آنے دیا جائے۔ ایسے گھر میں جانے کو میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن میں فوزیہ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بہن نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ وہ بھی شاید ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابا کے سامنے زبان نہیں کھول سکی تھی۔ مجھے فوزیہ کے لیے دل سے دکھ ہو رہا تھا۔ ساتھ میں پلے بڑے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی تھی، مگر اب اس کے ساتھ ہوتا ہوا ظلم بھی نہیں روک سکتا تھا۔ فوزیہ چودھری صاحب کے ساتھ رخصت ہو کر ان کی حویلی چلی گئی تھی اور میں جیسے ہمت ہی ہار گیا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں نے بھی مجھے گھر کے کونے میں دیکھ لیا تھا، مگر وہ بھی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا ایک بار پھر سے مجھے گھر کے اندر دیکھ کر مارنا شروع کر دیں۔ میں گھر سے نکل آیا اور فیصلہ کر لیا کہ ابا کو پوری زندگی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یقیناً بعد میں مجھے ڈھونڈیں گے، لیکن اب میں انہیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ میری شکل دیکھ سکیں۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے، میں جلدی اس کے پیسے واپس کر دوں گا۔ میرا دوست کہنے لگا، تمہیں قرض کس کے لیے چاہیے؟ تب مجھے بھی جیسے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کوئی مل گیا تھا، کیونکہ یہ میرا اچھا دوست تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ میرا دوست کہنے لگا، ہاں یار، میں بھی سوچ رہا تھا کہ تم عقل سے اندھے کیسے ہو گئے کہ اپنی کم عمر بہن کی شادی چودھری صاحب سے کیسے کرتی، اور چودھری صاحب بھی وہ جن کی شہرت ہرگز اچھی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر دوست کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ کیسی بری شہرت تھی؟ میرا دوست کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ کیا بات ہے؟ کھل کر بتاؤ۔ تب میرے دوست نے جو بات مجھے بتائی، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ فوزیہ کو ہر حال میں چودھری صاحب سے بچا کر رہوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے ابا پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، وہ بالکل عقل سے فارغ ہو گئے تھے۔ دولت کی چمک دمک کے آگے یہ بھی بھول گئے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ شاید ابا جان بھی چودھری صاحب کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھے۔ ابا جان شروع سے ہی چودھری صاحب کے ڈیرے پر کام کرتے تھے، انہی کے گھر سے روٹی اور سالن لا کر ہمیں کھلایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت غربت تھی، مگر جب ابا چودھری صاحب کے ڈیرے پر کام کرنے لگے تو ہمیں 3 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ ہمارے دل خوش ہو گئے۔ فوزیہ اسکول بھی جانے لگی۔ میں نے 10ویں تک پڑھا تھا، جبکہ فوزیہ 5ویں جماعت تک۔ چودھری صاحب نہ صرف ہمارے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، عید اور تہوار پر ہمیں کپڑے بھی مل جاتے تھے۔ پورے گاؤں میں ہمارے اور فوزیہ کے کپڑے سب سے اچھے ہوا کرتے تھے، ان بچوں کے بھی جن کے والدین بھی جو چودھری صاحب کے گھر میں کام کرتے تھے اچھے ہوتے تھے۔ ایک بار اماں بیمار ہوئیں تو اماں کا علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب اس مشکل وقت میں بھی چودھری صاحب ہمارے کام آئے اور انہوں نے ڈھیر سارے پیسے دے کر ہماری مدد کی تھی۔ ہسپتال کے علاج پر کافی زیادہ پیسہ خرچ ہوا تھا اور چودھری صاحب نے 1 1 روپیہ خود لگایا تھا
اور بعد میں ابا سے وہ پیسے لینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ حالانکہ ابا ماں کا زیور بیچ کر وہ پیسے دینے کے لیے گئے تھے۔ تب سے چودھری صاحب کا خاکہ میرے ذہن میں بھی ایک فرشتے جیسا بن گیا تھا، جو سب کی مدد کرتے تھے، سب کے کام آتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جو چودھری صاحب سے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چودھری صاحب بالکل اچھے انسان نہیں ہیں، برائیاں ان میں بھری ہوئی ہیں۔ یہ اس قدر شر سے بھرا انسان ہے کہ شیطان خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ مگر ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب چودھری صاحب کے خلاف سازشیں ہیں۔ چودھری صاحب اتنے اچھے ہیں کہ اپنے ہاں کام کرنے والے نوکروں کا بھی خیال رکھتے تھے، بس لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ لوگوں نے تو نبی اور پیغمبروں پر بھی باتیں بنائی تھیں۔ چودھری صاحب تو معمولی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی جن کی بنا پر لوگ سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ابا چودھری صاحب کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ کام زیادہ تھا، اس لیے ابا جان اماں کے ساتھ مجھے اور فوزیہ کو بھی لے گئے۔ تب چودھری صاحب وہاں آئے اور فوزیہ کو غور سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کرم دین، یہ تمہاری بیٹی فوزیہ ہے نا؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے، کبھی ہمارے گھر بھی اس کو لے کر آؤ گے، تمہاری مالکن اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ تب ابا نے فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، میں ضرور لے کر آؤں گا، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہماری بیٹی آپ کی حویلی میں جائے اور مالکن سے ملے۔ چودھری صاحب سرشار انداز سے چلے گئے۔ مجھے تب بھی ان کی مسکراہٹ عجیب لگی، مگر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہم نے نہیں سوچا کہ چودھری صاحب اتنے خوش کیوں ہوئے تھے۔ اسی دن فوزیہ کی زندگی کی بربادی کی شروعات ہو گئی، کیونکہ چودھری صاحب کی نیت فوزیہ پر خراب ہوئی تھی، اور اب پتہ چل رہا تھا کہ یہ نیت تو خرابی سے بھی آگے کی بات تھی۔ ابا جان نے بہت غلط فیصلہ کیا اور اس کی قیمت انہیں پوری زندگی چکانی پڑی۔ رات ہوئی تو میں چودھری صاحب کی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ یہاں سے پیچھے جنگل سا شروع ہوتا تھا۔ رات کے وقت اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ گاؤں والوں نے افواہیں پھیلا رکھی تھیں کہ یہاں بھوت پریت ہوتے ہیں اور سانپ اور بچھو بھی اکثر نظر آتے ہیں۔ میں یہاں چھپ کر بیٹھا اور رات کے سناٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر درختوں کا سہارا لیتے ہوئے چودھری صاحب کی حویلی کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہاں سے چھپ چھپ کے آگے بڑھا اور سیڑھیوں سے چودھری صاحب کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ آج چودھری صاحب کی شادی ہوئی تھی، مگر حویلی کی پچھلی سائڈ پر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دھیرے دھیرے اندر جھانکا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ فوزیہ کمرے میں بیٹھی تھی، اسے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا، اس کے زیور اترے ہوئے تھے، اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا مگر بول نہ سکی۔ میں نے پل بھر کے لیے خود کو سنبھالا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر میں نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر اس کی رسیاں کھولنی شروع کیں۔ رسیاں سخت بندھی ہوئی تھیں، مگر میں نے زور لگا کر انہیں کھول دیا۔ سختی سے بنی ہوئی رسیاں کھلنے پر فوزیہ نے آہ بھری۔ اس کی آنکھوں میں ایک طرح کا خوف اور راحت دونوں تھے۔ میں نے کمرے میں پڑا ہوا پانی اٹھایا اور فوزیہ کو پلایا۔ وہ کچھ ہوش میں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا ساتھ دو۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائی، پھر چلنے لگی۔ میں نے اس کے کندھے سے پکڑ کر آہستگی سے اسے اٹھایا۔ ہم دونوں چپ چاپ نیچے کی طرف دوڑے۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چودھری کے نوکر دیواروں کے پیچھے سائے بنے ہوئے تھے، مگر وقت میرا مددگار تھا۔ خدا نے کوئی مدد بھیجی تھی اور ہماری راہ ہموار ہو گئی تھی۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ ہم دونوں پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ گاؤں کی طرف بھاگے۔ جیسے جیسے ہم دور نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے زندگی تیزی سے آسان ہو رہی ہے۔ ہم نے تیز قدموں سے دوسرے گاؤں کے نمبردار کے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ گھر اندھیرے میں روشنی جیسا معلوم ہوا۔ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ نمبردار نے دروازہ کھولا اور ہمارا حال دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے ساری بات پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ بتائی۔
نمبردار نے خاموشی سے مجھے اندر بٹھا کر پانی دیا۔ میں نے فوزیہ کی حالت بتائی۔ میں نے کہا چودھری صاحب ہماری بہنوں کو بیچتے ہیں۔ میں نے کہا وہ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ نمبردار کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ اس نے فوراً اپنے چند لوگوں کو جمع کیا اور ہماری بات سنی۔ وہ شخص بوڑھا مگر انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا ہمیں فوراً آگے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا پہلے فوزیہ کو حفاظت میں رکھو۔ وہ فوزیہ کو اپنے گھر لے گئے۔ نمبردار نے ہمیں چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ گاؤں والوں کو سب بتائیں گے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے باتیں کی۔ کئی لوگوں نے چھپ چھپ کر بتایا کہ جو لڑکیاں وہاں سے جاتی ہیں انہیں بعد میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ چودھری صاحب بعض اوقات شادی کی آڑ میں لڑکیوں کو لے جاتے تھے اور پھر انہیں واپس نہ لاتے تھے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ پیسے دے کر کچھ لوگوں کو خاموش کراتے تھے۔ ہم نے وہ سب باتیں نوٹ کر لیں۔ نمبردار نے کہا کہ یہ باتیں عدالت میں جانا ضروری ہیں۔ ہم نے فوزیہ کو ایک محفوظ گھر میں منتقل کیا۔ وہ گھر نمبردار کے رشتہ دار کا تھا۔ وہاں فوزیہ کو کھانا پانی اور طبی سہولت ملی۔ فوزیہ کا حال بتدریج سنبھلنے لگا۔ وہ بتا رہی تھی کہ رات جو اس نے گزاری تھی اس کے لیے کسی قیامت جیسی تھی۔ اس نے کہا چودھری کے لوگ بہت ظالم تھے۔ اس نے کہا انہوں نے مجھے اس طرح سے پکڑا تھا جیسے جال میں پھنسے ہوئے شکار کو رکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کچھ لوگ حویلی میں آ جا رہے تھے جن کے چہرے اسے یاد ہیں۔ میں نے ہر بات نوٹ کی۔ نمبردار نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ثبوت عدالت میں لانا ہوگا۔ وہ شخص گاؤں کے بزرگوں کو جمع کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے گاؤں کے چند بہادر لوگوں سے رابطہ کیا۔ کچھ نے حامی بھری، کچھ نے ڈرایا دھمکایا، لیکن جب ہم نے فوزیہ کو زندہ حالت میں پیش کیا تو کئی لوگوں کے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ لوگ سن کر ہچکچائے اور پھر اپنے اندر کے خوف کو پیچھے دھکیل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے مل کر ایک شکایت تیار کی۔ گاؤں کے بزرگ کے ذریعے تھانے میں چلے گئے۔ تھانے والے پہلے حیران ہوئے، پھر انہوں نے ریکارڈ لینا شروع کیا۔ نمبردار چودھری کے خلاف محکم ثبوت دینے کے لیے وہ عورتیں بھی لایا جن کی باتیں پہلے ہم نے سنی تھیں۔ ان عورتوں کے بیانات نے معاملہ سنگین بنا دیا۔ تھانے والے اب حرکت میں آئے۔ چودھری صاحب کے کچھ نوکر پکڑے گئے۔ ہم نے عدالت کے چکر شروع کیے۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر ہماری ہمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ فوزیہ کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کئی دن لگے۔ اس کو کافی زیادہ صدمے پہنچے تھے جو وقت کے ساتھ کم ہوتے گئے۔ وہ اب کھلی ہوا میں چلتی تھی اور ہنسی اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زندگی دوبارہ درست کروں گا۔ میں نے وعدہ پورا کرنے کی ٹھانی تھی۔ عدالت میں چودھری صاحب کی پیشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ چودھری صاحب نے بڑا شور کیا۔ اس نے اپنے پیسے اور اثر کا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں والوں نے سچ کی حمایت کی۔ بیانات اور شواہد نے چودھری کے خلاف کیس مضبوط کر دیا۔ اس کے ہاتھ پہلے بہت لمبے تھے مگر سچ کے سامنے وہ کمزور ہو گئے۔ آخر کار انصاف نے کچھ قدم اٹھائے۔ چودھری کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی۔ کچھ لوگوں کو سزا بھی ملی۔ ابا جان نے آ کر مجھ سے اور فوزیہ سے معافی مانگی تھی، جبکہ اماں ہمیں گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ یہ سب فوزیہ اور ہمارے گھر والوں کے لیے آسان سفر نہ تھا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ جیتا۔ سب سے بڑی جیت یہ تھی کہ فوزیہ آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آزادی اب نظر آ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے بھی سیکھا کہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہماری کہانی نے کئی لوگوں کے اندر ہمت جگائی۔ ہم نے محسوس کیا کہ جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو راستہ بھی نکل آتا ہے۔ فوزیہ نے آہستہ آہستہ دوبارہ زندگی کی شروعات کی۔ میں نے بھی اپنے اندر کا خوف پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے مل کر ایک نیا آغاز کرنے کا ارادہ کیا۔ فوزیہ کے چہرے پر جب پہلی بار ہنسی آئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی نے ایک بڑا قرض اتار دیا ہے۔ اب ہم سب ایک ساتھ خوش باش رہ رہے ہیں اور چودھری صاحب کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی محبت اور بچوں کے لیے فیصلے کبھی بھی صرف دولت یا سماجی مقام کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ بچوں کی عمر، ذہنی اور جذباتی حالت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔
فوزیہ کی زندگی کے لیے کیے گئے غلط فیصلے اور اس کی کم عمری میں شادی نے نہ صرف اس کے دکھ اور خوف پیدا کیا بلکہ پورے گھرانے کو صدمے میں ڈال دیا۔ والدین کے فیصلے میں بچوں کی رائے اور ان کی خوشی کو اہمیت نہ دینا ظلم کے مترادف ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہانی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ دولت اور طاقت کا غلط استعمال انسان کی زندگی میں خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ چودھری صاحب نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ایک کم عمر لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جو اس نے سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت کی فراہمی کے باوجود انسانی زندگی کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بہادری، انصاف پسندی اور سچائی کی طاقت بھی اس کہانی سے واضح ہوتی ہے۔